बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी चपकलश तो हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से चल रही है। एक सियासी जो दर्जा हरारत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। गुज़श्ता दिनों हमने देखा अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई और जलसे जुलूस उन्होंने किए। उनमें से कुछ अनासर, सब नहीं, कुछ अनासर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे जो सिर्फ सियासी मुखालफत पर मबनी नहीं है, सिर्फ हुकूमत मुखालफत पर मबनी नहीं है, बल्कि रियासती इदारों की मुखालफत का एक नैरेटिव था, उनके ऊपर हमलों का एक नैरेटिव था और उनको मिलाइन करने का एक नैरेटिव था। और वो नैरेटिव को मकबूल और आवाम की तरफ से उसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो नैरेटिव एक्सेप्ट क्या कराते? ज़ाहिर है कि कोई भी पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, वो कोई सियासतदान हो या कोई आम आदमी हो, वो अपने रियासती इदारों और अपने कौमी जो मुफाद है उससे बढ़कर उसे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सियासी मुखालफत अपनी जगह, इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, हम सब शायद जो महंगाई से तंग हैं, वो उनके दिलों में एक हुकूमत मुखालिफ जो एक सेंटिमेंट्स हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। और हुकूमत के हवाले से जब आप महंगाई की बात करते हैं, जब अवामी मुफादात की बात करते हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो अवाम उसका साथ देते हैं। अवाम बाहर भी निकल रहे हैं, अवाम इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं, अवाम इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, अवाम हुकूमत से और वज़ीर आज़म इमरान खान से आपसे ये सवाल भी कर रहे हैं कि ये जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, या जो बदअमनी है मुल्क के अंदर, या जो सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, इकॉनमी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। सवाल करना बनता है और अपोजिशन का ये काम होता है कि वो जब हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही होती है, जब गवर्नेंस ठीक नहीं होती है, जब मुल्क में महंगाई होती है या अवामी मुफादात जो हैं उनको उस तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा होता, तो अपोजिशन का ये काम होता है कि वो अवाम की आवाज़ बन के और वो सामने आती है और हुकूमत से सवाल करती है। ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ तक कहानी अगर रहे तो हम सब उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन बात इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है और अब बात जो है वो सियासी मुखालफत से आगे बढ़कर पहले तो रियासती इदारों की मुखालफत तक आई और अब आ गई है कौमी मुफाद की मुखालफत में। यानी ऐसे बयानात दिए जाने लगे हैं कि जो कि कौमी मुफाद के बरक्स हैं, जो कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट पाकिस्तान के उसकी मुखालफत में है, और वो वाले बयानिए अब दिए जा रहे हैं या क्रिएट किए जा रहे हैं या कोशिशें की जा रही है कि अवाम ऐसे बयानिए को एक्सेप्ट कर ले जो कि हमारे मुखालिफिन का बयानिया है, जिसकी वजह से हुकूमत में लाइन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका मुल्क और आपके इदारे में लाइन होंगे। यानी अयाज सादिक साहब जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, कौमी असम्बली ही के फोरम के ऊपर खड़े होकर वो ऐसी बात करते हैं कि जो कि पाकिस्तान के दुनिया के अंदर जो एक इमेज क्रिएट किया पाकिस्तान ने अपने गुडविल जेस्चर की वजह से, यानी अभिनंदन वो शख्स जिसने कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की, भारत ने अपने जहाज़ पाकिस्तान के अंदर दाखिल किए और पाकिस्तान के की जो एक तरह से खुद मुख्तारी है उस पर हमला किया, और उसके बाद जो ज़बरदस्त किस्म का जवाब पाकिस्तान ने दिया और पाकिस्तान की फ़ौज ने दिया, और जिस तरीके से अभिनंदन को उसके जहाज़ को गिराया गया और उसको पकड़ा गया और उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने और पाकिस्तान के इदारों ने, और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने क्या किया और फिर पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त गुडविल जेस्चर दिया कि उसी शख्स को न सिर्फ चाय पिलाई बल्कि चाय की तारीफ़ भी करवाई, पाक फ़ौज की तारीफ़ भी करवाई, उनके रवैये की, उनके कंडक्ट की भी तारीफ़ करवाई, क्योंकि तारीफ़ के काबिल ये रवैया था। और इतने बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ रखा गया और उसको किस ज़बरदस्त तरीके से और किस आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए एक गुडविल जेस्चर के तौर पर उसको वापस भारत रवाना कर दिया गया, उनके हवाले कर दिया गया। और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का क्या रवैया था, क्या जारहियत भारत ने दिखाई, और पाकिस्तान ने जो अमन का मैसेज दिया पूरी दुनिया को। यानी भारतीय एक हाजिर सर्विस फ़ौजी पायलट जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, दरअंदाजी करता है, पाकिस्तान की जो हुदूद हैं
ان کو پار کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کس طریقے سے واپس بھارت بھیج دیا جاتا ہے، صرف اور صرف دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم امن پسند ہیں، ہم امن چاہتے ہیں اور ہم تصادم نہیں چاہتے ہم۔ اور بار بار وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ ہم یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کو اور بھارت کو بھی یہ پیغام دے سکیں کہ جنگوں سے کبھی بھی کوئی قوم جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کسی بھی ملک کو کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہی ملک کے اندر کھڑے ہو کے ہمارے ہی پولیٹیکل پارٹی کے ایک بڑے امپورٹنٹ فرد اور ہماری اسمبلی کے اندر موجود ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ابھینندن کو تو اس لیے واپس بھیجنا پڑا کیونکہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، اور اگر پاکستان ابھینندن کو واپس نہ بھیجتا تو بھارت 9 بجے اسی دن پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا۔ یعنی پاکستان نے بھارت کے دباؤ میں آ کر اور حملے سے بچنے کے لیے ڈر کر ابھینندن کو واپس بھیج دیا۔ افسوس، صد افسوس۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اس اجلاس کے اندر موجود ہی نہیں تھا جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی اس قسم کا ان کے بقول میسج دیا، اور اس کے بعد ان کا جھوٹ اس طرح سے ایکسپوز ہوتا ہے کہ دیگر تمام پارٹیز کے لوگ، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے، جس میں پاک فوج کے لوگ موجود تھے، جس میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز موجود ہیں، اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں۔ اور آپ یہ سوچئے کہ اگر ملکی مفاد میں کوئی بھی اقدام اٹھایا جاتا ہے، اگر یہ جھوٹ نہ بھی ہو، یہ سچ بھی ہوتا، تو کیا کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جو پاکستان کے پارلیمنٹ کا حصہ ہو، جو ایک پاکستانی ہو، اور وہ اگر پاکستان کی کوئی راز جانتا ہو اور ان رازوں کو جو پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق ہوں ان کو افشا کر دے اور ان کو اس طرح سے دنیا کے سامنے لائے اور دوسروں کو ایک ایسا بارودی مواد دے دے، مخالفین کی میں بات کر رہی ہوں، بھارت کی بات کر رہی ہوں، کہ جس کے اوپر ان کا میڈیا جب سے بیان سامنے آیا ہے وہ چیخ چیخ کے اور چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ابھینندن کو تو ڈر کے مارے واپس کیا گیا، دیکھا پاکستان بھارت کے دباؤ میں آیا اور اس وجہ سے کیونکہ بھارت حملہ کرنے والا تھا پاکستان پر، اس وجہ سے ابھینندن کو واپس کیا گیا۔ جتنی مجھے آج کسی نے کہا کہ ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کو یا کسی جرنلسٹ کو ایسے کسی بیان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مذمت کرتی ہوں یا اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ کو اپنے زبان سے بات نہیں کرنی چاہیے، آپ دوسروں سے ہی بات کروائیں۔ بٹ یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جرنلسٹ سے پہلے میں ایک پاکستانی ہوں، اور کوئی بھی پاکستانی چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، اگر کوئی قابل مذمت بات کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ہے، کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے مفادات کے، سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو میرے خیال میں اس کی مذمت ہمیں ہر فورم پہ کرنی چاہیے، چاہے وہ اسکرین ہو یا چاہے وہ اسکرین سے پیچھے ہو، کیمرے سے پیچھے آپ بات کریں یا کیمرے کے سامنے بات کریں۔ سو میں اس کی مذمت نہ صرف میں کرتی ہوں بلکہ پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو خود پی ایم ایل این کو اس وقت یہ چاہیے کہ وہ اس بیان کی نہ صرف مذمت کریں بلکہ ایاز صادق صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ خود معافی مانگیں، پی ایم ایل این کو یہ چاہیے کہ ان سے معافی منگوائیں، اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، پاکستان کی حکومت خاص طور پہ، پاکستان کی عدلیہ، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ ایسی کوئی بات جو ہے جو پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ کے خلاف ہے وہ اس طرح سے آ کے اور وہ کر سکے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، آپ ضرور اختلاف کیجئے، آپ ضرور جلسہ جلوس کیجئے، آپ ضرور عوامی مفادات کی بات کیجئے، لیکن اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے ذاتی اناد کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ صرف اور صرف اس لیے اپنے ملکی مفاد کو داؤ پر لگا دیں کہ آپ کو کوئی اپنے انٹرسٹ جو ہیں یا اپنے کوئی جو ذاتی مفادات ہیں ان کو آپ نے حاصل کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کچھ بھی کہہ دیں گے، آپ اس حد تک چلے جائیں گے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ جو ایک امیج کریٹ کر رہے ہیں وہ صرف کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، وہ کہ صرف کسی ایک شخص کا یا کسی ایک حکومت کا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے پورے پاکستان کا امیج ہے۔ یعنی یہ بات کر کے آپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ڈر گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس وجہ سے ابھینندن کو واپس کیا، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت
یہ عمران خان صاحب نے واپس کیا. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے واپس کیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ ہے. سو آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی. آپ کو پاکستان کے نیشنل ڈیسیجنز کو جو مجموعی طور پر مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں آپ کو ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی, اور آپ کو پاکستان کے مفادات کا, پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹس کا خیال رکھنا ہوگا. یہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ کسی بھی دوسرے نہ وہ پاکستانی ہو یا پاکستان سے باہر کا کوئی شخص ہو, وہ اجازت نہیں اس کو دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کی مخالفت میں یا پاکستان کے اداروں کی مخالفت میں اس حد تک چلا جائے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اس پر کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.